الرحمن الرحیم. ایکسل کا ایک بہت ضروری ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا نام ہے فنکشن. فنکشن آپ مختلف جگہوں پر مختلف پوائنٹ آف ویو سے استعمال کرتے ہو. سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فنکشن اور فارمولا میں کیا ڈفرینس ہے. تو آج ہم پہلی ڈسکشن فنکشن اور فارمولے کی ڈفرینس کے بارے میں کرتے ہیں کہ فنکشن اور فارمولے میں فرق کیا ہے. ذرا دیکھ، اس فرق کو جاننے کے لیے میں ذرا یہاں پر ٹیمپریری بیس پہ کچھ ویلیو لکھتا ہوں. جیسے میں نے 200 لکھا، 100. اگر ان دو ویلیوز کو مجھے جمع کرنا ہے یا یہاں پر کیلکولیشن کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکول کا سمبل سٹارٹ کرنا ہے. جیسے ہی آپ ایکول کا سمبل سٹارٹ کرتے ہو، کمپیوٹر کی ALU کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کیلکولیشن آنے والی ہے. ٹھیک ہے، کس کو پتہ چل جاتا ہے؟ ALU کو. ALU میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ سیل پلس یہ سیل. تو اب یہ سیل کا کیسے بتاؤں گا؟ D57. جیسے ہی میں نے 57 لکھا، دیکھو اس نے اس کو سلیکٹ کیا، پلس کا نشان، پلس کون سا سمبل؟ E57. تو میں لکھوں گا E57. اب یہ کمپیوٹر سمجھ گیا کہ مجھے ان دو ویلیوز کو جمع کرنا ہے. جیسے انٹر کروں گا اس نے جمع کیا. یاد رکھیں کہ جمع کرنے کے مختلف میتھڈ ہیں. پہلا میتھڈ تو میں نے بتایا، یہ سیل پلس یہ سیل. اگر میں اس طرح ڈائریکٹ لکھ دوں ایکول ٹو 200 پلس 100، اس کا جواب نکلے گا. میں نے سیل ایڈریس نہیں دیے، ڈائریکٹ ویلیو دیا. چلے دیکھتے ہیں، آنسر نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم ایکول کا سمبل ڈالتے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے کہ کیلکولیشن ہونے والی ہے. تو اب آپ دو آرگومنٹس کے درمیان میں پلس ڈالو، مائنس ڈالو، ڈیوائڈ ڈالو یا ملٹیپلائی ڈالو، وہ اس پہ ایکشن کرے گا. اب یہ ویلیو دو آرگومنٹس اگر سیل کے ریفرنس ہو تب بھی کرے گا، اور اگر ویلیو ڈائریکٹ ہو تب بھی کرے گا. لیکن فرق کیا ہوگا اس 300 کے آنسر کے آنے میں اور یہ جو 300 کا آنسر آیا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذرا دیکھو، ادھر میں نے ریفرنس یوز کیا، حوالہ. میں نے ویلیو نہیں لکھی، حوالہ یوز کیا کہ D57 پلس E57. حوالے دیے کہ اس سیل کے اندر جو بھی ویلیو ہے اس کو جمع کرو. اور ادھر میں نے حوالہ یوز نہیں کیا، ادھر میں نے ڈائریکٹ ویلیو پٹ کی. اچھا، اس حوالے کے اندر کچھ خوبیاں ہیں. خوبیاں یہ ہے کہ یہ ان سیلوں کو جانتا ہے، ویلیو کو نہیں جانتا. اگر میں اس سیلوں کو ڈیلیٹ کر دوں تو یہ 0 کر دیتے ہیں اس کو. ان سیلوں کے اندر اگر میں نئی ویلیو لکھوں، چونکہ میں نے کہا تھا یہ سیلوں کو جانتا ہے، تو جیسے ہی میں نے ویلیو چینج کی، اس نے یہاں پر اس کو پتا تھا کہ D57 پلس یہ، تو D57 میں 500 آیا، اس نے پلس کیا فوراً اس کے ساتھ. اس میں کوئی ویلیو نہیں تھی، 500 ہی لکھا. اگر جب میں نے اس کو لکھا کہ اگر میں نے اس کو لکھا کہ 50، اب اس نے فوراً اس کے ساتھ اس کو جمع کیا. تو ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں بھی اس ویلیو کے اندر چینجز ہوگی تو ٹوٹل آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہوگا. اچھا، ریفرنس کی 3 قسمیں ہیں. ریفرنس کے 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، پہلے ریفرنس کو کہتے ہیں ریلیٹیو ریفرنس. کون سا ریفرنس؟ ریلیٹیو. دوسرے کو کہتے ہیں ایبسولوٹ ریفرنس، اور تیسرے کو کہتے ہیں مکس ریفرنس. کون سا؟ ریلیٹیو، ایبسولوٹ اور مکس ریفرنس. اب ان تینوں کا ذرا ایک ایگزامپل دیتے ہیں. تینوں کا جواب ایک جیسا آئے گا لیکن فرق ہوگا تینوں میں. ٹھیک ہے نا؟ وہ فرق کیسے پتا چلے گا؟ جیسے دیکھیں ادھر، یہ میرے پاس ایک ویلیو ہے جس کو مجھے جمع کرنا ہے، اس لائن کو جمع کرنا ہے. اس لائن کو جمع کرنے کے یہ پروسیجر ہوں گے. نمبر 1، پہلے ایکول کا سمبل، پھر میں نے کہا یہ سیل. اگر نہیں لکھ سکتے تو کلک کر دو اس کے اوپر، خود اٹھا لے گا. یہ سیل پلس یہ سیل پلس یہ والا سیل پلس یہ سیل. اب یہ میں ریفرنس یوز کر رہا ہوں، پلس یہ سیل پلس ابھی اس پہ ڈسکس کرنے والے پلس یہ والا. اس نے آنسر نکال دیا. اچھا، جمع کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ اگر میں بجائے اس کے کہ یہ ویلیو جمع یہ ویلیو جمع یہ ویلیو، تو اس کے لیے ایک فنکشن ڈیفائن ہوا ہے. یہ جو چیز میں لگا رہا ہوں اس کو فارمولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فارمولا. فارمولا وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے ذہن سے اخذ کیا جائے، جو انسان اپنے ذہن سے اخذ کرے کہ مجھے یہ ویلیو پلس یہ ویلیو پلس یہ ویلیو دے دو. اب یہ انسان نے اپنے ذہن سے ڈیفائن کیا. اس کی مثال میں یہ سے دوں گا. پیپسی بنانے والے پیپسی کو بنا رہے ہیں، ایک
فنکشن کے بنسبت. ایک فنکشن ہے ان کے پاس پری ڈیفائن کہ ہم اس میں یہ چیزیں اتنی مقدار سے شامل کریں گے تو یہ پیپسی بنے گا. ٹھیک ہے نا. بنی بنائی اسٹرکچر کو اگر فالو کیا جائے بار بار فالو کیا جائے یہ فنکشن کہلاتا ہے. اس میں یہ خود سے کوئی چینجز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. فارمولا کیا ہے؟ اگر کوئی یہ اجزاء اٹھائے اور اس میں سے چینجز کر کے کوئی نئی چیز بنا دے. اجزاء یہ اٹھائے, کچھ کو کم کر دیا اس میں سے کچھ اجزاء کو, کچھ کو زیادہ کیا, تو چیز تو یہ نہیں بنے گی نا. اس دفعہ چیز کوئی نہیں بنے گی. تو اس چیز کو ہم کہیں گے فارمولا, کہ ہم نے ایک نیا فارمولا ایجاد کیا, اس میں ٹیسٹ کچھ اور بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فنکشن کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو کمپنی کی طرف سے ڈیفائن ہوئی ہو اس کو فنکشن کہتے ہیں. جو یوزر کے مائنڈ سے چیز نکلے اس کو کہتے ہیں فارمولا. جب ہم ویلیو کو مائکروسافٹ کی طرف سے جو فنکشن ڈیفائن ہوا ہے اگر اس پہ کریں گے تو یہ فنکشن کہلائے گا. اور اگر ہم اپنی ذہن سے پلس کا نشان ڈالیں, مائنس کا نشان ڈالیں تو یہ پھر فارمولا کہلائے گا. سمجھ آئی بات؟ اب یہ جو میں نے یوز کی یہ فارمولا ہے. اسی ویلیو کو اگر میں فنکشن سے کرنا چاہوں, یعنی کمپیوٹر میں جو اس کے لیے پراپر طریقے سے ایک فنکشن ڈیفائن ہوا ہے, اگر اس سے کرنا چاہوں تو اس طرح کروں گا. اکول ٹو سم, جمع کے سمبل کے لیے سمیشن کا ایک کوڈ جنریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اکول ٹو سم, کمپیوٹر سمجھ گیا کہ جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب بریکٹ سٹارٹ. یہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کو پرفارم کر رہا ہوں. یہ کمپنی کی طرف سے ڈیفائن ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. اگر اس میں آپ نے تھوڑی بہت بھی اوپر نیچے کی تو یہ پرفارم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو میں کیا کہتا ہوں, یہ سیل پلس کا نشان اس دفعہ نہیں ڈالوں گا کیونکہ پلس کے نشان کے لیے میں نے سم لکھا ہے, کاما یہ سیل, 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 اور بریکٹ بند. ذرا یاد رکھو کامے کا ذہن میں اچھے طریقے سے وہ سٹور کر لو کہ کامے کا مطلب اینڈ ہے, اور کہ یہ ویلیو اور یہ ویلیو اور یہ ویلیو اور یہ ویلیو. میں نے کمپیوٹر کو بتایا کہ جمع کرو یہ ویلیو اور یہ ویلیو, اس نے کیا کیا دیکھو, اس کا آنسر اور پہلے والے کا آنسر سیم آ رہا ہے جو فارمولے سے آیا تھا, اس کا بھی سیم آیا. فنکشن ہمیں ذرا فیسلٹی زیادہ پرووائڈ کرتا ہے. وہ کیسے؟ اگر میں اس طرح کر لیتا, بچے کو سمجھانے کے دو ٹیکنیک ہے. بچے کو سمجھانے کے دو ٹیکنیک ہے. ایک بچہ ہوتا ہے ذرا میچور بچہ, بڑا ہوتا ہے سمجھ جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے چھوٹا. چھوٹے کو سمجھانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے, بیٹا یہ ٹافی بھی لو اور یہ والی بھی لو اور یہ والی بھی لو اور یہ والی بھی, اور کا لفظ دیا جاتا ہے اور اس کو ٹافیاں دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ذرا میچور بندہ ہو, بچہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک ساری تمہاری. اب ذرا دیکھو پہلے بچے کو سمجھانا زیادہ آسان تھا کہ دوسرے کو زیادہ آسان سے دوسرے کو, کیونکہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک, تو درمیان میں 100 آئٹم آ گئے یا 200 آئٹم آ گئے وہ سارے اٹھائے گا. اور پہلے والے بچے کو ہم نے کیسے سمجھانا تھا, یہ بھی لو اور یہ, یعنی 100 آئٹم ہے تو 100 دفعہ ہم نے اس کے نام لینے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو پہلی والی کنسپٹ تھی فنکشن کی, اس میں ہم نے چھوٹے بچے والی اس کے ساتھ بیہیویئر کی. اب دیکھیں بڑے بچے کو کیسے سمجھاؤں گا, یہ سمجھتا ہے. اگر میں اس کو کہوں یہاں سے یہاں تک جمع کرو تو یہ ذرا آسان ہوگا, تو اس کے لیے سمبل یوز ہوگا کالن. کامے اور کالن کی بہت بڑی ڈیفرنس ہے. کالن کا مطلب ہے ٹو, دس ون ٹو دس ون, اور کامے کا مطلب ہے اینڈ, دس ون اینڈ دس ون اینڈ دس ون. اب میں نے کہا ہے دس یہاں سے, جب میں نے کاما لگا یہاں سے کہاں تک, یہاں سے یہاں تک. اب دیکھو اس نے رینج لے لی پوری. ٹھیک ہے نا. تو میں نے دو ویلیو لکھی, دیکھیں کہاں سے, E2 سے لے کر K2 تک ویلیو جمع کرو. اب یہ آسان, اس نے بھی وہی آنسر نکالا. تو فرق کیا ہے, کہنے پہ فرق ہے. اگر میں اس کو کہتا یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ, سینٹینس ذرا بڑی ہو جاتی. اور اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہاں سے یہاں تک جمع کرو, تو میں نے ڈائریکٹ بتایا دس ون کالن دس ون, وہ سمجھ گیا. اس ریفرنس کو جس میں ہم حوالہ دیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک, اس کو کہتے ہیں ریلیٹیو ریفرنس. کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹیو, رشتہ داری ہے. وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ B2 سے یا E2 سے K2 تک کون سا ریفرنس, کون سی ویلیو ہے, وہ سمجھتے, اس کو پہچانتا ہے ایکسل. لیکن آپ نے اس کو ذرا سمجھانا ہے. اب سمجھانا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کو سمجھاتے ہو یا میچور بندوں کی طرح اس کو سمجھاتے ہو. ایسی ریفرنس جس میں حوالہ یوز کیا جائے سیلوں کا,
اس کو کہتے ہیں ریلیٹو ریفرنس. ریفرنس کا کنسپٹ فارمولے میں نہیں ہے. فارمولے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں سے یہاں تک جمع کرو اور جمع کا نشان درمیان میں ڈالوں, نہیں کر سکتا. فارمولا ڈائریکٹ سیل کے درمیان میں لگے گا, یہ سیل پلس یہ سیل پلس یہ سیل. یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے یہاں تک جمع کرو, اس میں یہ چیز نہیں, یہ فیسلٹی نہیں ہے. سمجھ آئی نا بات؟ فنکشن اور فارمولے کی سمجھ آ گئی. فارمولا جو یوزر ڈیفائن ہو, جس میں ہم رولز کو فالو نہ کریں, اور فنکشن جس میں ہم رولز کو فالو کریں. اگر میں سم کی جگہ پر یہاں پر او ایم لگا دوں, میں نے رولز کو فالو نہیں کیا, اب ایرر آئے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ رولز یہ تھا کہ سم صحیح لکھنا تھا اور وہ میں نے غلط لکھا. ٹھیک ہے نا, تو میں یہاں پر لکھوں گا سم, لہذا وہ پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ ہماری بات جو ہے, پہلی بات ہم نے یہ کی کہ ویلیو کو جمع کرنے کے لیے ایکسل کے پاس ایک کوڈ ڈیفائن ہوا ہے جس کا نام ہے سم. فارمولے اور فنکشن کی ڈیفرنس بتا رہا تھا. پہلی ڈیفرنس, فنکشن کمپنی ڈیفائن ہوتا ہے, فارمولا یوزر ڈیفائن. دوسرا فرق, فنکشن کے اندر ہم ریفرنس دے سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک, فارمولے میں یہ چیز نہیں کر سکتے. اچھا, فنکشن میں ایک وقت میں ایک ہی ایکشن ہوتا ہے. سم کا کہو گے تو سم ہی کرے گا, پروڈکٹ کا کہو گے ضرب دینے کے لیے پروڈکٹ کا کہو گے تو پروڈکٹ ہی کرے گا. ایک وقت میں 2-3 فنکشن ایٹ اے ٹائم یوز نہیں کر سکتے, جبکہ فارمولے میں ایک سے زیادہ آپریشن بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں, اچھا میں ایک سے زیادہ آپریشن کا ایگزامپل لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایکول ٹو, یہ سیل اٹھاؤ, پلس کرو اس سیل کے ساتھ, پھر مائنس کرو یہ والا سیل, پھر ڈیوائڈ کرو اس کو اس ویلیو پہ. اب دیکھو میں کتنے ایکشن پرفارم کر رہا ہوں فارمولے میں. فارمولے میں ریسٹرکشن نہیں ہے, ریسٹرکٹ نہیں ہو آپ, باؤنڈ نہیں ہو, جبکہ فنکشن میں آپ باؤنڈ ہو, جس چیز کا فنکشن لگایا وہی ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات آپ کو فارمولے کی ضرورت پڑے گی, بعض اوقات آپ کو فنکشن کی ضرورت پڑے گی. جتنی ڈسکشن کی یہ تو اوورآل ہم نے ڈسکشن کی فنکشن اور فارمولے پہ. اب یہاں پر میں آپ کو ریفرنس کا حوالہ دے رہا تھا کہ پہلا ریفرنس جہاں پر بتایا جائے کہ اس سیل سے اس سیل تک, تو یہ کہلاتے ہیں ریلیٹو ریفرنس. اب آتے ہیں ذرا ریلیٹو ریفرنس کے اندر ذرا خرابی کو دیکھتے ہیں کہ خرابی کیا ہے. دیکھو, اچھا ایکول ٹو, سم کرو, جمع کرو, بریکٹ سٹارٹ, یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے, بریکٹ بند, انٹر. کیا غلطی کی؟ اچھا ابھی ٹھیک ہو گیا نا. کیا کیا ایکول ٹو سم, اچھا 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 ٹھیک ہے. ایکول ٹو سم کہاں سے کہاں تک, یہاں تک. صحیح ہے. اچھا یہ میں ادھر لایا, اس میں دیکھو خرابی کیا ہے ریلیٹو ریفرنس میں. خرابی, اس کو اگر میں کاپی کروں یہاں سے اور اس کو میں لے جاؤں یہاں پر, یہ ویلیو یہ نہیں آئے گا. دیکھو کیوں نہیں آیا, وجہ کیا تھی؟ جب میں نے اس کو کاپی کیا, آپ نے اسپیشل میں کمانڈ پڑھا تھا کہ جب میں کاپی کرتا ہوں, اس نے فارمولا کاپی کیا یا فنکشن کاپی کیا اور اس کی فارمیٹ وغیرہ کاپی کی, ویلیو اس نے نہیں کاپی کی. تو ریلیٹو ریفرنس کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جاؤ گے نا, ویلیو یہ لے کے نہیں جاتا. اور بینک میں کبھی کبھی آپ کو اس طرح کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ ساری ویلیو یہاں سے کاپی کر کے دوسری جگہ پر, تو اگر اس پہ آپ نے ریلیٹو ریفرنس یوز کیا ہے تو پھر آپ اس کو نہیں لے جا سکتے. یہ یہیں پر ٹھیک ہوں گے لیکن ادھر لے جاؤ گے تو ویلیو چینج ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے نا. کیوں چینج ہوگی, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی, دیکھو ڈبل کلک کرو اس کو, یہ بتا دیتا ہے اس وقت یہ اس کو جمع کر رہا ہے اور یہاں پر کچھ ویلیو ہے ہی نہیں, لہٰذا یہ 0 بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ریلیٹو ہے, رشتہ داری بنا رہا ہے. جب یہ اس سیل میں آیا, اس رو میں آیا, اس نے یہاں پر ایڈریسز چینج کر دیے, وہاں پر ایڈریس کچھ اور تھا. جیسے یہ ادھر پہنچا, اس نے جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا, وہ ویلیو نہیں اٹھائی, اس نے ریفرنس یہاں پر بدل دیا, یعنی جہاں پر گیا بس اسی کا ہو گیا. وہاں پر اس نے, میں نے لکھا تھا کہ یہاں پر میں نے لکھا تھا E2 اور یہاں پر دیکھیں یہ آٹومیٹیکلی کنورٹ ہوا کس سے, ہاں دیکھیں یہاں پر اس نے ریفرنس چینج کر دیا, لہٰذا اس وجہ سے ویلیو بھی چینج آ رہی ہے. اب اگر جیسے میں نے کہا کہ پرابلم یہ آ گئی کہ مجھے سب تمام شیٹ کو دوسری جگہ پر لے کے جانا ہے,
یا مجھے ان ویلیوز کو دوسری جگہ پر لے کے جانا ہے تو اس کے لیے میں ایک اور ریفرنس یوز کروں گا, اس کا نام ہے کیا؟ ایبسولوٹ. ایبسولوٹ کب کون سا ریفرنس ہوگا؟ دیکھو جس سیل کے اندر ڈالر کا نشان نظر آئے, کالم سے پہلے یا رو سے پہلے. اس میں کالم کی ہیڈنگ کون سی ہے اس ریفرنس میں؟ ای کالم کی ہیڈنگ ہے نا. اگر میں ادھر اینڈ کا نشان ڈالوں, اب ای پھر 2 سے پہلے بھی ڈالر کا نشان, اور ادھر کے سے پہلے بھی ڈالر کا نشان, اور ادھر 2 سے پہلے بھی ڈالر کا نشان, یہ اینڈ کا نشان. ٹھیک ہے, اب اس سے بھی آنسر وہی آئے گا. اس سے بھی کیا رہے ہاں, یہ میں نے اینڈ لگایا, اینڈ نہیں لگانا تھا, ڈالر لگانا تھا. ڈالر کا نشان اگر میں لگاؤں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ 4 پہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب ٹھیک ہوتا ہے ایکسل کی یہ اچھی خاص بات ہے کہ یہ بلو کلر کا بتاتا ہے جب آپ فنکشن میں کام کر رہے ہوتے اور صحیح لگا رہے ہو. اچھا, ابھی کیا ہوا؟ ابھی یہ ویلیو بھی آنسر وہی دے رہی ہے, لیکن فرق کیا آیا؟ فرق یہ آیا کہ اس کے اندر سیلوں کے نام سے پہلے, کالم کے نام سے پہلے اور رو کے نام سے پہلے میں نے ڈالر کا نشان لگایا, جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹک ہو جاتا ہے. اسٹیٹک مین یہ اگر میں اس کو یہاں سے کاپی کر کے لے بھی جاؤں نا, اب یہ والا پورا ایڈریس وہ یہاں پر کاپی کرے گا. دیکھیے ابھی ویلیو وہی آئی. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے اس کو ڈبل کلک کیا اس وقت وہ وہی ریفرنس اٹھا رہا ہے, ریفرنس میں چینجز نہیں کی. اس کو جب میں نے ادھر لایا اس نے اپنی رنگ بدل دی, ویلیو چینج کر دی, جس کی وجہ سے 0 آ رہا ہے. ایبسولوٹ کے اندر ویلیو چینج نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ویلیو کو اسٹیٹک بنایا, اور اسٹیٹک بنانے کے لیے میں نے کیا ٹیکنیک اپلائی کی؟ ڈالر کا نشان کالم سے پہلے اور رو سے پہلے میں نے ڈالر کا نشان یوز کیا, جس کی وجہ سے ویلیو اسٹیٹک ہو گئی, چینج نہیں ہوئی. اس کا بہت بڑا کام آنے والا ہے آگے. ٹھیک ہے نا, اس لیے یہاں پر اس کو سمجھو. ایبسولوٹ میں ویلیو چینج نہیں ہوگی جب اس کو ہم موو کریں گے. ریلیٹیو میں ویلیو چینج ہو جائے گی اگر ہم اس کو موو کریں گے. اب آتے ہیں تیسرے ریفرنس کی طرف. 2 ریفرنس کی سمجھ آ گئی نا؟ ریلیٹیو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ ابھی آئے ہو. دوسرا ایبسولوٹ. اب آتے ہیں تیسرے کی کا نام, جس کا نام ہے مکس ریفرنس, دونوں کا مکسچر, ریلیٹیو اور ایبسولوٹ کا. جیسے کہ دیکھو اس سے میں نے ڈالر نشان کا ہٹا دیا, میں نے کہا کہ یہ ویلیو اسٹیٹک رہے اور یہ والی چینج ہو جائے. اس کا مثال میں ادھر دے دوں. دیکھو ادھر ویلیو لکھتا ہوں, ایک میں لکھا 500, دوسرے میں لکھا 200, اور یہاں پر میں نے لکھا ایکول ٹو سم. یہ ویلیو کاما یہ ویلیو, یہ کون سی ریفرنس ہے؟ پہلی والی کون سی؟ نہیں, ریفرنس کون سا ہے؟ ریلیٹیو ریفرنس. ہاں, اگر میں اس میں ڈالر کا نشان ڈال دوں, جمع ہو گیا نا, جواب آیا 700. اب اگر میں اس کو بنانا چاہوں ایبسولوٹ تو میں لگاؤں گا ڈالر کا نشان, ادھر بھی ڈالر کا نشان. اب ایسا ریفرنس جس میں ریلیٹیو بھی ہو, ریلیٹیو یہ ہے نا, اور جس میں ایبسولوٹ بھی ہو, اس کو کہتے ہیں مکس ریفرنس. اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھو, اچھا اگر اس کو میں کاپی کروں اور ادھر پیسٹ کروں, جواب کیا آئے گا؟ جس کو جواب آتا ہے ہاتھ اوپر کر لوں. ایبسولوٹ سے ویلیو اسٹیٹک ہو جاتی ہے, ریلیٹیو سے اسٹیٹک نہیں رہتی, دوسری جگہ پر چینج ہو جاتی ہے ویلیو. ادھر کیا جواب آئے گا؟ کیا کہتے ہو آپ؟ ایبسولوٹ نہیں, جواب کیا آئے گا؟ میں کاپی کر کے پیسٹ کروں 700. آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی. ہاں 700. آپ کیا 500 آئے گا. کیوں؟ اس ویلیو میں دیکھو غور سے, اس ویلیو میں یہ ویلیو اسٹیٹک ہے, ویلیو یہ اسٹیٹک ہے, یہ والی تو اسٹیٹک نہیں بنے, تو جب میں اس کو لے کے جاؤں گا 500 ادھر آ جائے گا, لیکن اس دوسرے کا سیل ایڈریس ادھر چینج ہو جائے گا, جس کی وجہ سے وہ 0 کنسیڈر ہوگا. ہاں, جس نے غلط کیا 50 روپے فائن. اب دیکھو ادھر پیسٹ 500 آیا. کیوں آیا؟ دیکھو غور سے, اس پہ ڈبل کلک کرو, 500 ادھر سے اٹھایا اور یہاں پر سیل چینج ہو گیا دوسرا والا, جس کی وجہ سے وہ 500 ہی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہاں پر یوز ہوگا؟ یوز جب سیلری بنتی ہے نا, سیلری بعض اوقات بعض لوگوں کی انکریمنٹ لگ جاتی ہے, ایکسٹرا الاؤنس یا بونس لگ جاتا ہے,
تو اس کی ویلیو کو کیا رکھا جاتا ہے؟ اسٹیٹک. اور باقیوں کو جمع کیا جائے تو وہ اسٹیٹک ویلیوز کے ساتھ پلس ہوتی ہے. آگے جا کے دیکھیں گے بیسک پے کے ساتھ وہ جمع ہوگی. ٹھیک ہے نا، الاؤنس وغیرہ. تو اس کے لیے مکس ریفرنس کی ضرورت پڑے گی. سمجھے بات؟ تو ابھی ہم اس کے بعد والے ٹاپک میں فنکشن کو باقاعدہ طریقے سے ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم نے ریفرنس کو پڑھا جس میں ریلیٹیو ریفرنس، ایبسولوٹ اور مکس ریفرنس پڑھا. اور پھر میں نے آپ کو ریفرنس کی 2 ایگزامپل بھی دیے. ایک وہ ریفرنس جس میں کاما استعمال ہو، اور ایک وہ ریفرنس جس میں کالن استعمال ہو. کامے کا مطلب اینڈ ہے اور کالن کا مطلب ٹو. یہاں سے یہاں تک ایک بڑے رینج کو میں ایزیلی پلس کر سکتا ہوں. کالن یوز کیا؟ شفٹ کے ساتھ. یہ والا ایل کے قریب جو ہے. نعمان میرے پیچھے. کون سا نعمان سر؟